اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ دروس سے یہ جاننے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مبارکہ کیا تھا۔ اللہ کرے کہ بات صرف وہ ہو جو حق ہو اور کسی کمی بیشی، تعصب، ہٹ درمی اور ضد سے مکمل خالی، نہ اس بات کے کہنے میں کچھ فائدہ ہے نہ سننے میں فائدہ۔ اللہ ایسی بیکار گفتگو سے نہ کہنا نصیب کرے نہ سننا اس کی تکلیف کرے۔ مسنون نماز کے حوالے سے آج صرف ایک مسئلہ کے بارے میں کچھ عاجزانہ گفتگو کا ارادہ لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب امام قرات کرے، سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرے، تو جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو امام آمین کہیں اور مقتدی بھی آمین کہیں۔ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گیا اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ اور موافقت کرنے سے مراد، جیسے کہ حضرات محدثین نے اللہ کی ان پر رحمت میں بیان کیا، کہ جس وقت فرشتے آمین کہیں، اگر زمین والوں کا آمین کہنا اسی وقت ہوا تو زمین والوں کے گناہ اس آمین کہنے کی وجہ سے معاف کیے۔ اسی حوالے سے ایک دوسری حدیث شریف امام مسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین یجبکم اللہ۔ جب تم آمین کہو گے تو اللہ پاک تمہاری دعا کو قبول کر۔ اللہ دوبارہ سنیے اور میں آپ پوری توجہ سے سنیں۔ امام مسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے جی آگے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ الفاتحہ، اس میں کتنی باتیں ہم مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دعا ہے مانگتے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہ جن پر آپ کا غصہ ہوا اور نہ گمراہ ہو گئے۔ دعا ہی دعا ہے کہ نہیں؟ اور یہ دعا معمولی ہے، یہ بہت ہی بڑی ہے، زور سے بولو۔ پہلی بات اللہ سے مدد مانگنا، اگر اللہ کی مدد آ گئی پوری کائنات اس کی چیزوں سے زیادہ دوسری بات، اللہ پاک کی طرف سے ہدایت مل گئی
اللہ اکبر، اس ایسی دنیا میں کوئی نعمت ہے؟ تو جب فرمایا آمین کہو گے کیا ہوگا؟ اللہ پاک تمہاری دعا کو قبول کریں گے، ہے سودا چھوڑ دے۔ آمین کے حوالے سے دوسری بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آمین کہیں، اس بارے میں متعدد احادیث شریفہ ہیں۔ میرے ساتھ 5 احادیث کا خلاصہ ایک ایک کر کے سماعت فرمائیں۔ امام ترمذی نے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب نبی، میں مختصر کر رہا ہوں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو کیا کیا؟ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، آپ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچا، آمین۔ نمبر 2، سنن نبی داؤد میں ہے کہ صحابی نے بیان کیا فَجَهْرَ بِآمین، آپ نے آمین اونچی آواز سے، جہرا کیا معنی؟ کہتے ہیں کچھ نمازیں جہری ہیں کچھ سری ہیں، تو جہری کون سی نمازیں ہیں جن میں قرات؟ تیسری روایت میں مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا وَجَهْرَ بِهَا صَوْتَهُ، آپ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا۔ چوتھی روایت امام ابن حبان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمین۔ التماس ہے ترجمہ پوری توجہ سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الفاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے، دوبارہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الفاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوا کرتے تھے تو کیا کرتے؟ اپنی آواز کو اونچا کرتے، آمین کہتے۔ یہاں جو بات چاہتا ہوں اچھی طرح نوٹ فرما لی جائے، کان رسول اللہ، جو الفاظ شریفہ ہیں یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے فعل ماضی استمرار ہے۔ ایک یہ ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے وہ آیا کرتا تھا، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں میجر صاحب؟ وہ آیا ایک دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، لیکن جب کہا جائے وہ آیا کرتا تھا تو اس میں اس کا ایک مرتبہ آنا ہے، 10 مرتبہ نہیں، اس میں اس کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آیا کرتا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ 5ویں اس بارے میں روایت السنن الکبریٰ میں ہے رافعا بها صوتہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہوئے اپنے آواز کو اونچا کر۔ تو ان 5 روایات سے جو بات واضح ہوئی وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی کہتے، اور کیسے کہتے؟ اونچی آواز سے۔ اس بارے میں مقتدی کیا کرتا؟ آئیے ان کے حوالے سے بھی صرف ایک روایت سنتے ہیں۔ امام ابن حبان نے بہت بڑے امام تابعی عطا بن ابی رباح، نام یاد فرما لیجیے، ارسلان جی نام یاد فرما، عطا بن ابی رباح رحم، بہت بڑے امام، وہ بیان کرتے ہیں میں نے اس مسجد میں، مراد مسجد حرام ہے، اللہ پاک ایمان و عافیت صحت و تمنگری سے ہمیں بار بار آئے، اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کا جانا قبول کرے، اطمینان و سکون سے، صحت تمنگری عافیت سے ان کو وہاں رہنا اور وہاں کی برکات پانا نصیب کرے، اور جو روکے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے راہیں کھول۔ عطا ابن ابی رباح بیان کرتے ہیں میں نے اس مسجد میں، سب جواب دو کون سی مسجد؟ مسجد حرام، میں نے 200 صحابہ کو پایا۔ کتنے صحابہ؟ زور سے بولو۔
فرماتے ہیں اذا قال الامام ولا الضالین رفعوا اصواتهم بآمین، جب امام آمین کہتے ہیں تو اپنی آوازوں کو آمین کے ساتھ اونچا کرتے۔ ہم نے کیا سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 روایات، اور 5 میں کیا تھا کہ اب جب آپ آمین کہتے تو کیا کرتے؟ بولو۔ اور یہ روایت 200 صحابہ کے بعد کہاں؟ مسجد حرام میں عطاء ابن ابی رباح بیان کرتے ہیں، امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا میں نے 200 صحابہ کو اس مسجد میں پایا کہ جب امام ولا الضالین کہتے تو وہ اونچی آواز سے آمین۔ آئیے اس بارے میں ایک اور بہت ہی عجیب بات میری طرف سے نہیں، حدیث میں ثابت شدہ سماعت فرما 4 ائمہ انہوں نے اس بات کو روایت کیا۔ نمبر 1 امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام ابن ماجہ نے، امام احمد اور امام ابن خزیمہ نے، 4 ائمہ نے اس بات کو روایت کیا۔ دوبارہ سنیے، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام ابن ماجہ نے، امام احمد اور امام ابن خزیمہ نے، اور یہ بات بیان کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد 2 وجوہات کی بنا پر کرتے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، یہودی حارث پوری توجہ اونچا منہ کر کے سنو، چھوڑ دو چہرے کو۔ یہودی تم پر کسی چیز کی وجہ سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد 2 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پھر وہ 2 چیزیں بیان فرمائی، ایک سلام اور دوسرا آمین کہنا۔ مسلمانوں کا آپس میں السلام علیکم کہنا ایک یہ بات، دوسرا مسلمانوں کا نماز میں آمین کہنا۔ ان باتوں پر یہودیوں کا مسلمانوں پر حسد سب سے زیادہ۔ بات واضح ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ 3 باتیں انتہائی اختصار سے مزید سنیے اور اسی پر بات کو اللہ کی توفیق سے ختم کریں۔ پہلی بات، ہمارے کچھ ساتھی اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے اور ہم پر بھی کرے، آمین کی احادیث شریفہ کے بارے میں کچھ باتیں فرماتے ہیں۔ آئیے ان میں سے 3 باتیں ایک ایک کر کے سنتے ہیں اور اس کے بارے میں جو اصل حقیقت ہے وہ بھی جاننے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو آمین ہے کبھی کبھی تھی، اللہ پاک آپ پر یہ جو کبھی کبھی ہے، جمعہ صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے، سم ٹائمز، یہ کبھی کبھی کہاں سے آیا؟ کبھی کبھی اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، یہ بس اپنا خیال کافی ہے۔ جو آپ کو ہم نے کیا سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب الضالین کہتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اور اونچی آواز سے بات خرم جی، حدیث شریف تو یہ بیان کرے ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ میری بات واضح ہو رہی ہے کہ اب وہ بات مانے یا ان کی مانے، اللہ ان پر رحم کرے۔ اس سے آگے ہمارے پاس طاقت نہیں کہ کوئی حرف بھی بولے اور نہ بولنا چاہیے، لیکن بات وہ مانی جائے گی جو ثابت شدہ ہے۔ اپنی بات اللہ ان کو مبارک کرے، ہم اس کے پابند نہیں۔ اگر لوگوں کی باتوں پر چلا جائے تو چلتے رہیں، ہمارے پاس یہ طاقت، ہمارے پاس جو حدیث شریف میں ہے وہ بولو، ہم اہل حدیث، اور یہی معنی ہے اہل حدیث کا کہ جب حدیث شریف آ جائے بس اس سے آگے
1 سینٹی میٹر کا 1000واں حصہ نہ آگے ہونا نہ پیچھے، کوتاہی ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے بس۔ دوسری بات جو ان احادیث شریفہ کے بارے میں فرمائی جاتی ہے کہ یہ جو اونچی کہا آمین وہ تعلیم کے لیے تھے، یہ نماز کا سنت طریقہ نہیں، صرف لوگوں کو سکھلانے کے لیے۔ اللہ پر رحم کرے۔ کہاں ہے یہ جی؟ کہاں ہے یہ جی؟ میرے خیال میں آپ کا خیال آپ کو مبارک۔ اگر خیالات کی بات ہے تو کتنے دنیا میں مسلمان ہیں؟ لے آئیے خیالات، پھر نماز پڑھیں گے یا خیالات کی وادی میں غرق ہو جائیں؟ خیالات کی کوئی حیثیت کیا ہے؟ اگر حدیث شریف میں کہ تعلیم کی تھی سر آنکھوں پر، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ حدیث شریف میں بات ثابت ہو اور وہ اس کے لیے جھکے نہیں۔ ہمیں اہل حدیث اللہ ایسی آنکھیں نہ دے، ہم نے کیا کرنا؟ اپنی طرف سے خیال ہے اس کی، ہمارے ہاں کوئی گالی دے، ناراض ہو، خفا ہو، اس کی مرضی۔ تیسری بات، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ ابتدائی دور میں تھی، بعد میں یہ ختم ہو گئی۔ اللہ پر رحم کرے۔ کہیں ہے حدیث شریف میں؟ ہے تو سر آنکھوں پہ نہیں تو کس سے کہانیوں سے دلائل ٹوٹتے ہیں۔ حدیث شریف میں کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ مبارک میں مدینہ طیبہ میں حاضر۔ یاد فرما لیجیے کون؟ زور سے بولو، وائل بن حجر آخری زمانہ میں مسلمان ہونے والوں میں سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ آمین کہتے تو اونچی آواز سے آمین۔ اب یہ آخری عمر کی بات ہے یا پہلے زمانے کی بات ہے؟ تو تینوں باتیں خیالات ہیں، بڑے لوگوں کے یا چھوٹے یا درمیان، جن کے بھی ہیں، احادیث میں ان کا کوئی وجود۔ ایک دوسری بات، ہند و پاک کے بہت ہی بڑے حنفی عالم، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، عبدالحی لکھنوی، انہوں نے آمین کے بارے میں اپنی تحقیقات کا خلاصہ بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ سن لی، اس کا خلاصہ سن، ان کی تحقیقات کے خلاصہ کا خلاصہ سن۔ فرماتے ہیں اس وادی میں ہم نے سالوں تحقیقات کی، ہم نے اس وادی میں سالوں تحقیقات کی، خوب غور و فکر کے بعد ہم نے یہ پایا۔ کون کہنے والے ہیں؟ مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ۔ خوب غور و فکر کے بعد ہم نے یہ پایا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا وہی زیادہ صحیح ہے، وہی، زور سے بولو، کیوں؟ یہ ان کی بات کا خلاصہ۔ کیوں؟ کہ سید و بنی عدنان صلی اللہ علیہ وسلم، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدنان کی جد، آپ کے ایک بڑے اوپر والے دادا، اس کا نام عدنان، کہ عدنان کی نسل میں جو سب سے بڑے ہیں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ان سے جو حدیث روایت کی گئی ہے اس کے مطابق، اور فرماتے ہیں کہ نیچی آواز سے آمین کہنا ایک نہایت کمزور ہے، اور اونچی آواز والی روایات کا یہ مقابلہ نہیں۔ اس حوالے سے تیسری اور آخری بات، اور اسی پر سبق ختم۔ حدیث شریف کی 6 کتابیں جو مشہور ہیں ان میں سے ایک جامع الترمذی، اس کی عربی میں ایک شرح ہے، ایک بہت بڑے محدث اہل حدیث عالم نے لکھی ہے، علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پور، ہندوستان میں ایک جگہ وہاں کے رہے، کافی پرانے، 10-20 سال نہیں، مدت سے فوت ہو چکے ہیں، عربی کتاب ہے، اب بھی موجود ہے وللہ الحمد، عرب اور عجم میں منتشر۔ انہوں نے آمین کے اونچی آواز سے کہنے کے بارے میں 2 باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی، کسی صحابی سے نوٹ فرمانا، یہ ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ 61 ہے، 61۔ فرماتے ہیں کسی صحابہ سے صحیح سند سے
یہ ثابت نہیں کہ آمین نیچی آواز سے سن رہے ہیں، کسی صحابی سے صحیح سند سے نیچی آواز سے آمین ثابت بولو نہیں۔ دوسری بات، یہ ایک دو میری طرف سے تشریح، کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے آمین اونچی آواز کرنے پر، کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اونچی آواز سے آمین کہنے پر اعتراض کیا۔ بات ختم ہو رہی ہے، خلاصہ سن لیجیے دوبارہ۔ آمین کہنا، جب امام آمین کہے زمین پر فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور جس مقتدی نے اس وقت آمین کہی اور فرشتوں کی آمین سے اس کی آمین موافقت کر گئی، اس کے گناہوں کو معاف کر۔ دوسری بات کہ جس شخص نے امام کے والضالین پڑھنے پر آمین کہا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، اس سبق کے بارے میں یہ بات عرض کی گئی کہ 5 روایات کا خلاصہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اسی حوالے سے تیسری بات یہ کہی گئی کہ حضرات صحابہ، ان کے بارے میں عطاء ابن ابی رباح نے بیان کیا کہ انہوں نے 200 صحابہ کو مسجد حرام میں پایا، تو جب امام آمین کہتے تو اونچی آواز سے، جب امام والضالین پڑھتے تو وہ اونچی آواز سے آمین۔ اس کے بعد 3 باتیں عرض کی گئیں، 3 تعویلات جو ذکر کی گئیں، ان کی حقیقت بیان کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ دوسری بات، ان 3 میں سے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ کا بیان نقل کیا گیا۔ تیسری بات، مولانا مبارک فری، ان کی بات نقل کی گئی کہ کسی صحابی سے نیچی آواز سے آمین کہنا ثابت نہیں، اور کسی صحابی سے اونچی آواز سے آمین پر انکار تھا۔ ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، کہ ذکر جو ہے وہ نیچی آواز سے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ پر رحم کرے۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے ذکر ویسے ہونا چاہیے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بات واضح ہو رہی ہے، اور یہ مذہب ہے اہل حدیث کا۔ ذکر اونچی ہو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کر، ذکر نیچا ہو جہاں انہوں نے نیچی آواز سے کہا۔ ارسلان بیٹے کو چھینک آئی تو کیا کہنا ہے؟ بولو نا، نیچی آواز سے کہے۔ چیمہ صاحب سننا لیں کہ کہو بیٹا کیسے کہنے لگا، سنا جائے کہ نہ جائے؟ اور چیمہ صاحب آہستہ کہ کیونکہ ذکر ہے۔ کیوں جی وکیل صاحب؟ یہ ذکر جہری ہے۔ کیوں جہری ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ چیمہ صاحب بھی کہیں گے یرحمک اللہ، اور پھر ارسلان بیٹے چپکے سے کہے یہدیکم اللہ، اونچی آواز سے السلام علیکم۔ اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب جی گھر جائیں گے، السلام علیکم، کچھ سنیں، کیسے کہیں گے؟ ذرا کہہ کے دکھائیں۔ کیوں؟ کیا ذکر تو آستہ ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب اونچی کہتے ہو، وہ نیچی کہتے ہو، نیچے کو تو ماما پھر کیا کر کے مرمت کریں گے، ایسے ہی ہے کہ وہاں نیچا ہے جہاں نیچا بتلایا گیا۔ اب 3 نمازوں میں سورہ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں وہ ذکر ہے یا کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت ذکر ہے یا کیا ہے؟ بولو جی، آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، اونچی سے چیز، ذکر تو نیچے آواز۔ یہ ساری باتیں یہ نہ بنا، اصل بات یہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے وہ کرنا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی بنائے، ایسا ہی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔